اگر سمجھے تو ہاں آپ کے ہاتھ میں موقوفی بحالی ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ، آپ کے ہاتھ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ اور یہ اس پر ایمان رکھیں، جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے۔ یہ کیا پڑھی ہے تو ان لوگوں کی باتوں پہ جا رہا ہے؟ جن کو یہ شک ہے وہ تو ان کی پیروی کرنی چاہیے یا داتا علی اجمیری کی کرنی چاہیے؟ آپ ایمانداری سے بتلاؤ، ان مولویوں کی پیروی کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں دیوار کی خبر نہیں، یا حضرت خواجہ اجمیر کی پیروی کرنی چاہیے؟ کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ جو انعام یافتہ گروہ ہیں وہ کون ہے؟ یا داتا صاحب علیہ رحمۃ الرحمان، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہم، آپ کی ذوات قدسیہ و نفوس عالیہ و ذوات ظاہرہ باہرہ ہیں، ان کی پیروی چھوڑ کر آپ ان کی پیچھے چلو گے کہ جن کو اپنے حال کی خبر نہیں۔ ہمارے سیدی مرشدی غریب نواز قلندر پاک سلام ہو آپ کی ذات و برکات پر، آپ تشریف فرما تھے گلی میں، تو آپ پر ان دنوں میں مجذوبیت طاری تھی، اس درجے کی مجذوبیت طاری تھی کہ آپ کی کپڑے بھی اترے ہوئے تھے، چادر تہمت بندھا ہوا تھا بالکل، بس سترے عورت کے لیے، یعنی شرمگاہ بس ڈھانپی ہوئی ہو۔ تو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شہید جنگ آزادی، تو آپ اس وقت ہاتھی پر بیٹھ کر آ رہے تھے، ہاتھی پر، تو حضرت تشریف فرما تھے، آپ پر مستی بال بکھرے ہوئے اور کفیت عجیب و غریب تھی، تو وہ ہاتھی پر تشریف فرما تھے آ رہے تھے، چونکہ جو اس دور میں بادشاہ کا مفتی اور قاضی ہوتا تھا، جیسے اس دور میں ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ کو یہ لینڈ کروزیں وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس دور میں ہاتھی ملتا تھا، تو ایک ہاتھی بان، فیل بان اس کو کہتے تھے، ایک وہ جو ہاتھی چلانے والا، اور ایک ہاتھی ملتا تھا، اس پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو وہ مفتی صاحب قبلہ شہید جنگ آزادی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھی پر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، تو حضرت جو ہے وہ آگے تشریف فرما تھے، ان کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یار تو اگر 4 لفظ پڑھ لیتا مدرسے میں تو تو بھی ادھر برابر ایک ہاتھی ہوتا، اس پر بیٹھا ہوا ہوتا۔ تو حضرت نے ایسے کر کے دیکھا، دیکھ کر فرمایا تو پڑا ہوا ہے؟ جب یوں کہا نا تو پڑا ہوا ہے، تکمیل کی ہے تو نے؟ جب صبح کی اذان ہو رہی تھی تو کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت ہاتھی سے نیچے گرے، اترے نہیں، گرے، اور قدموں میں گر کر کہنے لگے پڑھے میں نہیں پڑھے تسی۔ ان لوگوں کی باتوں پہ آپ نہ جائیں کہ جن کو شک و شبہات ہے، اپنی بنیاد عشق پر رکھیں، عشق پہ رکھیں، عشق کے سوا جو بنیاد رکھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عشق پہ بھائی جان آپ ان لوگوں میں سے بنے جو حضور کا پیشاب بھی پی گئے۔ عن ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل الى فخارۃ جانب البیت۔ حضور علیہ السلام کی خادمہ فرماتی ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہوا آپ فرماتی ہیں رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ جب اٹھے تو گھر کے موبائل کال کوئی نہ سنے، ساتھی جو ہے وہ موبائلوں کو جو بنا رہے موویوں کو بناتے رہے بھلے، لیکن کال نہ آئے کسی کی، یہ آداب مجلس میں سے ہے، تھوڑے سے ہمارے کلیے قاعدے سخت ہیں، ان کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کو آپ بلکہ قبول کرنا پڑے گا۔ جب گفتگو ہو رہی ہو دائیں بائیں دیکھنا بھی ممنوع مکمل، اور بالکل یہاں تھوڑے جو قاعدے کلیے ہیں ان کے مطابق چلیں گے تو فائدہ ہے، جس کو یہ تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے وہ اٹھ کے بھی سے چلا جائے، ہمیں اس کی ضرورت کوئی نہیں، رتی برابر بالکل، جس کو ضرورت ہے وہ بیٹھے، جس کو نہیں ہے وہ چلا جائے، لیکن قاعدے کلیے کے مطابق تاکہ ہماری اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہو۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بڑا بہادر ہوتا ہے، بدتمیز بندے کو عاشق ویسے ہی نہیں کہتے، بدتمیز کو عاشق نہیں کہتے، نہ بدتمیز ہوتا ہی نہیں ہے، عاشق ہوتا ہی وہ ہے۔ صحابہ کرام کو کس نے سکھایا تھا ادب؟
یہ آیت بہت بعد میں اتری کہ آواز اونچی نہیں کرنی، یہ بہت بعد میں اتری، اس سے پہلے اگلے تھوک مبارک کھا گئے تھے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی ذرا یہ یہاں تھوڑی سی سختیاں بھی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ یہاں تشریف فرما ہوئے تو پھر وہ یہاں پر رش کیونکہ بہت تھا تو ہاتھ بھی نہ ملنے ہوا، وہ چلے گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے تو بہت اچھے ہیں، فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، وہ سارا، مگر ان کے قانون بڑے سخت ہیں۔ تو نہیں، پھر مجھے اطلاع ملی تو میں نے کہا وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ الشریف ومتعن اللہ تعالیٰ بفیوضہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک فقیر کے پاس کوئی جاتا ہے تو کسی کو شرک نظر آتی ہے، کسی کو بدعت نظر آتی ہے، وہاں کسی کو دین نظر آتا ہے، کسی کو ایمان نظر آتا ہے، کسی کو وقار نظر آتی ہے، کسی کو فنا نظر آتا ہے، کسی کو خدا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا وہاں اس کے پاس جو جاتا ہے اس کو جو کچھ نظر آتا ہے اصل میں اس کا اپنا حال ہوتا ہے۔ جو اگر کوئی مٹنے کے لیے نہیں آئے تو اس کو تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ واللہ العظیم، رب کائنات کی قسم، جو شخص مٹتا ہے وہ دائم قائم ہو جاتا ہے۔ فانی باقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک فانی ہو نہ، فانی باقی نہیں ہو سکتا جب تک فانی نہ ہو۔ وہ جب فنا ہوتا ہے قطرہ، جب فنا ہوگا سمندر میں تو پھر قطرے کا نام ختم، نام بھی ختم، کام بھی ختم، پھر سمندر کا کام اور سمندر کا نام۔ اس لیے ذرا یہ تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ تو وہ فرماتی ہیں حضرت ام ایمن پاک کہ جناب اٹھ کے گھر کے کونے میں چلے گئے تو آپ نے وہاں ایک پیالہ تھا لکڑی کا، اس میں آپ نے پیشاب اطہر و انور و اقدس و اس پیالے میں، تو جناب نے جب وہاں پر پیشاب مبارک فرمایا تو پھر واپس آئے آرام فرمانے کے لیے، تو آپ فرماتی ہیں قالت قمت من اللیل، میں اٹھی رات کو، وانا میں نے پیاس لگی ہوئی سی، فشربت ما فی الفخارہ، جو کچھ بخارا میں تھا میں وہ پی گئی، وانا لا اشعر، اور مجھے رتی برابر احساس بھی نہ ہوا کہ یہ پیشاب ہے، اس میں تو خوشبوئیں تھیں، تم پی گئی وہ، جب مجھے کوئی احساس نہ ہوا۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سویرے سائیں قریب اٹھے، فرمایا یا ام ایمن، یا ام ایمن قومی الى تلک الفخارہ فاریکی، فرمایا اٹھ ام ایمن اور جا کر اس پیالے کی طرف جا اور جو کچھ اس میں ہے بہا دے۔ قالت، آپ فرماتی ہیں قلت، تو میں نے کہا قد واللہ یا رسول اللہ شربت ما فی الفخارہ، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم آقا سلام ہوا پر، فخارہ میں جو تھا وہ تو اب پیٹ میں ہے۔ حضور آپ نے جب سنا، جانا نے جب سنا، سننے کے بعد آپ نے فرماتی ہے قالت ضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، فرماتی ہے حضور اس طرح کھڑکھڑا کر ہنسے کہ آپ کی دونوں داڑیں نظر آنا شروع ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ ام ایمن، آج تو بعد جے تنو پیٹ کا درد ہوئے میں خدا دا محبوب ہی۔ او بھائیو، لوگوں کے دم وہ کام نہیں کرتے جو مصطفیٰ کا پیشاب کا۔ اب بولو نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک
دم کراؤ نا پیٹ درد ہے دم کراؤ ٹھیک ہو جائے پھر مہنگے بعد پھر ہو جائے یہ ہے ہم جیسے لوگوں کی چھو اور وہ ہے آمنہ کے لال کا کروڑا مبارک اللہ 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 نبی نہ جہاں پہنچے رسول جہاں نہ پہنچے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرجل ادرکت والدہ و والد والدہ اس حدیث کا معنی سمجھیں فرمایا جب سرکار کسی پر نگاہ کرتے تو اس کا اثر اس پر ہی نہ رہتا اس کے بیٹے تک بھی جاتا اس کے بیٹے کے بیٹے تک یہ ان کے ہاتھ میں کہ ان کے ہاتھ میں موقوفی اور بحالی ہے اور چلی امت کدھر پھرتی ہے بس حضور کا نام رکھ لو خدا کی قسم سرکار کا نام اسم اعظم ہے رب کائنات کی قسم حضور کا نام اسم اعظم ہے چلی امت کدی ادھر کدی ادھر کدی تتر کدی بتر کدی بٹیر وہ چھوڑ بٹیر ہے اندھیر بس آجا مصطفیٰ کے قدموں میں سویری کہ ان کے ہاتھ میں کہ ان کے ہاتھ میں موقوفی اور بہانی ہے وہ جو چاہیں کریں اور ان کی زبان کن ہے اگر سلطان باہو یہ فرمائیں کہ زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو وہ جس کے غلاموں کی زبان کن برابر ہو آقا کی زبان کا علم کیا ہو انہی کے ہاتھ میں موقوفی اور بہانی ہے اور واللہ واللہ باللہ تاللہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے حضور کو پہچانا ہی نہیں حالانکہ جتنا پہچانو پھر بھی نہیں پہچانا جو سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا وہ بھی اینڈ نہیں ہے جو سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا وہ بھی اینڈ نہیں ہے اور انہوں نے کیا فرمایا سنو جو انہوں نے فرمایا بھی سنو کون سیدی عبدالعزیز دباغ اشرف علی تھانوی لکوت اشرف علی تھانوی لکھتا ہے ہوا غوث العالم وہ زمانے کا غوث ہے عبدالعزیز دباغ اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جب بھی بولتا ہے خود نہیں بولتا مصطفیٰ بولتے ہیں یعنی حضور نور کا کلام ان پر جاری ہوتا ہے سیدی عبدالعزیز دباغ جو فرما رہے ہیں وہ بھی ابھی حق نہیں ہے ابھی یہ نہیں حقیقت حقائق نہیں ہے انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے بات کی ہے ابھی حقیقت محمدیہ پیچھے بہت پرے پرے رہے ہیں لیکن جو لفظ انہوں نے لکھے وہ سنو وقال شیخ رضی اللہ تعالی عنہ اعلم ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و ارضین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها اذا جمعت كلها وجدت بعد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر عرش بھی فرش بھی آٹھوں جنتیں بھی اور پوری کل کائنات بھی حجب سماویہ یا حجب عرش بھی ان ساروں کو تو جمع کر لے تو تو حیران رہ جائے گا وہ سارے حضور کے نور کا ایک قطرہ بھی نہیں ہو سکتا لو ان انوار المکونات کلھا لو ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و ارضین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها ادھر ساتوں زمینوں کے نیچے تخت الثری ادھر عرش سے بھی اوپر چلے جاؤ لا مکان تک چلے جاؤ یہ ساری مخلوقات جمع کر لو تو ایک قطرہ بھی مصطفیٰ کریم کے نور کا نہیں بنتا جو سمندر حضور کی ذات میں موجود ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے ابھی بھی پرے پرے رہے ہے بچلی گال سے اگے ہی اگے ہے کوئی سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ مَجْمُوعَ نُورِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو وضع علی العرش لذاب لو وضع علی الحجب السرعین التي فوق العرش لتعافتت
ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظیم الشریف لتعافتت وتسحبت. اگر جناب کے نور اطہر کو اس پوری کائنات کے اوپر رکھا جائے اور پردے کے بغیر رکھا جائے، ایک لمحے سے پہلے جل کے خاک ہو جائے. حضرت باجدی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لو. اے میں جنہ جنہیں دا نام لے رہے ہیں جڑے بڑے بڑے نے. باجدی بستامی فرماتے ہیں جنہوں میری ماں دا نام یاد ہوئے وہ بھی دوزخ کھچ نہیں جا رہا. سمجھ میں آئی ہے؟ حضرت باجدی بستامی فرماتے ہیں وسط لجت المعارف علی عین حقیقت المحمدیہ. میں نے معارف کے لجہ میں وسط لجت المعارف میں نے معارف کی سمندر کی تہ میں غوطہ لگایا تاکہ میں یہ دیکھ تو لوں کہ حضور علیہ السلام کے نور کی حقیقت کیا ہے. فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا 70 حجاب. جب میں نے غوطہ لگایا تو اس نور کے اور میرے درمیان 70,000 پردے ظاہر ہو گئے. وَلَوْ دَنَوْتُ مِنَ الْحِجَابِ الْأَوَّلِ لَخْتَرَقْتُ كَمَا تَخْتَرِقُ الشَّعْرَةُ إِذَا أُلْقِيَتْ فِي النَّارِ. اب میں اگر ان 70,000 پردوں میں سے کسی پہلے پردے کے قریب ہوتا تو میں ایسے جل جاتا جیسے بال کو آگ میں پھینکو تو آگ بال کو جلا دیتی ہے. نور مصطفیٰ کا پہلا ہی پردہ باجدید کے پرہجے اڑا کے رکھ دیتا. کہا جس کے پہلے پردے تک نہیں پہنچ سکتے اس پردوں کے پیچھے والے محبت تک. ارے اونچا بولیا حضرت باجدی بستامی کی سنائی. لو پھر ریورس گئے، لو پھر آؤ حضرت خواجہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کی پھر سنو. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو عاشا وقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو عاشا سیدنا جبریل علیہ السلام 100 الف عام الى 100 الف عام الى ما لا نہایت له ما ادرک ربعا من معرفت رسول اللہ ولا بعلمه بربه تعالی وانما خلق لخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیدنا جبریل علیہ السلام وجمیع الملائکۃ. ان اللہ تعالی خلق من بعد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجمیعہم یعنی سارے فرشتے وجمیع المخلوقات یستمدون المعرفۃ بنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں پار دیے ساری سرکار دیے پار دیے نہ پار دیے ساری سرکار دیے پار دیے نہ پار دیے ساری سرکار دیے. تو یہ اتنی باتیں میں نے اس لیے سنائی کہ ان کے ہاتھ میں موقوفی اور بحالی ہے. اے میرے جناب 99% مولوی میرے مخالف ہیں، 99% پیر بھی کئی میری رتی برابر کانڈ نہیں لگ رہی اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ان کے ہاتھ میں موقوفی اور تو میں آپ سب کو یہ پٹی پڑھاتا ہوں کہ حضور کا دامن نہ چھوڑنا. حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام ہو. آپ ارشاد فرماتے ہو میں 56 سال چلے کٹے ہوئے پر در جان چکر مارا از جان امام محمد سب در کشاد در دل از جان امام محمد. فرمایا ہم نے چلے کاٹے ہیں پر میں چلے کٹ کے پھر میں تھک کے آگیا سوڑیا نظر تم کرنا. جب سائیہ نظر کی تھی تو کہا آپ کی ایک نظر سے معین کے دل میں 100 دروازہ معرفت کا کھل گیا. کوئی سمجھ آئیے حضورہ نال وفا کرو، حضور نال محبت کرو، انی محبت کرو. ہر ہستی تو زیادہ محبت حضور دی ہونی چاہیے بد کے
ہاں لوگوں نے کہا اللہ کے بعد حضور ہے، یہ میرے کو بعد بھی نہیں کہنے ہوتا یہ بعد بود کا کیا مطلب ہے؟ بعد 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 بس سرکار اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ سرکار کے ساتھ ہے۔ بالکل بالکل اسی پہ عقیدہ رکھنا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ حضور کچھ اور پہ آکھن تو اللہ کچھ اور پہ آکھے۔ ہاں جو اللہ آتا ہے وہ حضور آدن، جو حضور آدن وہ اللہ۔ بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ محب اور محبوب میں مخالفتیں ہوتی ہیں، ہمیں اور میرے مرید میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو رب میں رسول میں کیسے؟ حضور 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 کو دیکھو، حضور کو دیکھو، حضور کو دیکھو، حضور کو دیکھو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا لو اصبح موسیٰ فیکم، ایک کان کھول کے سنیں سارے جتنے بھی ہوں، لو اصبح موسیٰ فیکم ثم اتبعتموہ لضللتم، اور جنہیں جڑیاں نے کیا انہیں جڑیاں نے نہ کیے مولا مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایڈے ایڈے قدم کٹا لے جانے۔ حضور نے فرمایا کان کھول کے سنو سنگیو، جے سویرے تواڈے وچ موسیٰ آ جان، جے صبح تواڈے وچ کیا لو اصبح موسیٰ فیکم، اگر صبح صبح سویرے تم میں موسیٰ پاک آ جائے اور تم میری طرف سے نگاہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھو تو تم سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ ایسے سدھا دی حدیث ہے، لو اصبح موسیٰ فیکم ثم اتبعتموہ لضللتم، تبھی میرے امام نے فرمایا انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا انہیں پر مانو، ماننے کا جس طرح حق ہے۔ چی چی کرنے والے جنے نہیں مندے، چی چی کیا ہوتا ہے، پی پی کیا ہوتا ہے، سائیں تو بس سائیں، کوئی سمجھ آئیے؟ سائیں تو بس سائیں، ہاں یہ جو ان ان کیڑے کوڑ کاڑے کیڑے کوڑ سب دو نمبری، بس سائیں تو سائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سائیں ہی پیش نظر ہو، بس یہی سب کچھ ہے۔ بندے تو 2 منٹ میں جنت کا باغ دکھاؤ بک جاتے ہیں، جنت کا باغ دکھاؤ کیا کرتے ہیں؟ بک جاتے ہیں، لیکن واللہ العظیم عاشق نہیں بکتے۔ عاشق تو فرماتے ہیں، میرے شیخ کامل کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں بگردے کعبہ کیا گردم کہ روبی یار من کا، آپ فرماتے ہیں کس کعبے کی بات کرتا ہے، میرے تو یار کا چہرہ کعبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بگردے کعبہ کے گردم کہ روبی یار من کعبہ، کنم طواف میں خانہ ببوسم پائے مستان۔ اور پھر اس کا ترجمہ کیا ہے غلام فرید خواجہ کوٹ مٹھن والا، انہوں نے اپنی زبان میں کیا، وہ فرماتے ہیں سانو کیڑا کعبہ دسنا ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن گلیاں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے بھی یہ بات کی، آپ نے فرمایا ہم گردے کعبہ، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ، ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک
اور آج یہ ہم پہ نثار ہے. وہ ساتھی جو اینک والے ہیں پگڑی باندھی ہوئی ہے ان کو یہاں کوئی کرسی پہ جگہ دے دے. کوئی ساتھی کرسی ایک اور منگا لو اور جگہ دے دو. آگے کر دیو حضرت صاحب کے بلین اٹھے اٹھی جگہ دے دیو. غریب نواز اٹھے تشریف ہے. بسم اللہ اے اٹھے بہ جو کرسی زندہ آباد. جڑا اٹھے خدا انہوں بھی اجر دے. پھر بولو جی ہم گردے کعبہ پھرتے تھے. بولو ہم گردے کعبہ جب تک مرید نہیں ہوئے تھے. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ ہم پر نثار ہم پہ نثار ہے. یہ ارادت کدھر کی ہے. عشاق کی روزہ عشاق کی روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے پر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ ڈر ہے اس کا یہ ڈر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. یہ ڈر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. اچھا ہے بے گھرو صلاح اچھے ہی گھر کی ہے. اے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ کا عتیق عمر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جان پہ دیکھ کے اور اس جان تو جانے فروز قرآن کی ہے. آقا تم نے انہیں جان انہیں پھر دی نماز اور یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. اب ہمیں سامن ہوا کہ جملہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض حروف ہے. اصل الوصول بندگی اس ساچ فرد ہے. ذکر خدا سے جدا ذکر خدا سے جدا چاہو جو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی صدر کی ہے. ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب کی. ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب کی. جس دل میں ہو یہ جگہ وہ خو خر کی ہے. ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء تفسیر جس میں معبر و ماغبر کی ہے. حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے. حاکم حکیم داد و دوا دے اور آقا کچھ نہ دے. مردود یہ مراد
شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر پیر کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ان کے ہاتھ میں موقوفی اور پیر کے واسطے خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے مومن ہوں مومن مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم اللہ اکبر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف مومن ہوں مومنوں مومن بڑا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے فرمایا محمد سائل فلا تنہر محبوبہ سالی سوالی تیرے گھر پہ آ جائے جھڑکنا نہیں تو محبوب کے در مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے وہ پیاری 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 وہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی سرد اس کی آبتاب سے آتش صدر کی ہے جنت میں آنکھ نار میں جنت میں آنکھ نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آنکھ نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نبید نجات و ظفر ماں دونوں بھائی بیٹے ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست یا رسول اللہ ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست سب تجھ کو سونپے سب تجھ کو سونپے ملتی ہی سب تیرے گھر کی سب تجھ کو سونپے ملتی ہی سب تیرے بندے کیا کچھ ہے تو کیا کچھ تجھ سے ہوتا ہے بس جو منظور خدا کو ہو بس ویسا ویسا ہوتا ہے یہ منظوری خدا ہے کہ ہمارے لبوں پر نام مصطفیٰ ہے اور روئے زمین کا وہ خوشبخت آدمی ہے کہ جس کے لبوں پر حضور پاک کی توصیف آ جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یہ بڑی وقت کی بات ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سارے ساتھی جمع ہو جائیں ہر مہینے مجھے بھی ٹائم نہیں ملتا مہینے کے بعد میں بھی ایک دن کے لیے بڑی مشکل سے یہاں پہنچتا ہوں اسی پروگرام کے لیے تو رات کو پھر یہاں سے نکلنا ہوتا ہے پھر کہیں کبھی کہاں کبھی کہاں تو یہ ایک دن کا اسی لیے وقت مخصوص کیا ہوا ہے کہ اسی سارے سنگی بہ کے ایک دوسرے نو تک بھی لویے تو رسول کا نام ہی لے اے جڑیاں گلاں اج میں تانوں سنائیاں اس گفتگو تو پہلے آپ ایماندار نال دسو تہاڈا ایمان ودیا ہے اللہ نو حاضر جان اور اللہ ہی نو حاضر جان کے دسو یہ پہلے سنیے سن حالانکہ کتابیں تو پہلے کی موجود ہے
میں نے کوئی ابھی تو لکھ کے نہیں لائی، یہ جس کتاب سے میں نے یہ باتیں عربی کی پڑھ کے سنائی ہیں 1000 سال پرانی باتیں، پر یہ وہ پرانی شراب ہے جس کے 2 قطرے بندے کو مست کرتے ہوئے خدا کے بندو حضور پاک سے ٹوٹ کے محبت کرو، خدا کے بندو، خدا 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 بس وہ ہے ہی مصطفیٰ، خدا کے بندو اس بات پر ایمان رکھو کہ یہ زمین کس کی ہے؟ سرکار کی، سرکار۔ اچھا یہ کیوں میں یہ کہتا ہوں گل ساری سرکار دی ہے، اس کو سمجھو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے، ہوائیں بھی وہ چلاتا ہے، بارش بھی وہ برساتا ہے، عذاب موت سب کچھ اس کے قبضے میں۔ چلو آپ یہیں تک آ جاؤ، یہ سارا کچھ پوری کائنات جو ہے اللہ کی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اللہ کس کا ہے؟ بس یہ اتنی سی میں بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کس کا ہے بتاؤ۔ میں مانتا ہوں سب کچھ خدا کا ہے، پر تم یہ بتا دو ایمانداری کی بات سے کہ خدا کس کا ہے؟ تو پھر سب کچھ سرکار کا ہے۔ ملا المولا فلا الکل، جس کا خدا اس کا سب کچھ۔ اور یہ بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے آپ حضرات کا ذہن بنانے کے لیے اور اندر سے پرانے کتے مارنے کے لیے اور وسوسے ختم کرنے کے لیے، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک جانو۔ یہ میں ساری محنت میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو وقت نہ سمجھنا، پھر کہیں کوئی تمہیں کوئی سٹی والا مل جاتا ہے، کوئی ایسے وہ چٹکی والا مل جاتا ہے، وہ اپنی نئی بانٹ کی بولیاں شروع کر دیتے ہیں تو بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس پٹڑی تو نہ لو کہ حضور وچ ہی اللہ دی ذات ظاہر ہے، اور حضور دی محبت این خدا دی محبت ہے، اور حضور دی نیڑے ہونا این خدا دی نیڑے ہونا ہے۔ اس گل تے اعلی حضرت بریلوی قسم چک گئے، آپ نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے، خدا قسم ہے نا، خدا خدا کا یہی ہے، در نہیں اور کوئی مگر جو وہاں سے ہو ادھر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح میں اکثر آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ کپڑا ہے، کیا ہے؟ کپڑا۔ تو کپڑا دھاگے سے بنا تو دھاگا روئی سے بنا، ایسا ہے نہیں؟ سارے بولو یہ کیا ہے؟ اور کپڑا کس سے بنا؟ دھاگا کس سے بنا؟ روئی سے۔ اب روئی نکال کے دکھاؤ، اب نظر کپڑا آ کر روئی نظر آ رہی ہے؟ اور چلے ہو نظر مصطفیٰ آ رہی مصطفیٰ کے اندر خدا جلوہ ہے۔ بندے کی قوت نہیں ہے کہ چند توڑنا، وہ بچ اللہ دی ذات ہے جو چند توڑ دی۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو، کسی کی پٹڑی پٹڑی اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ سرکار کریم کی ذات میں ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَتَقْسَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَظِيمَ الشَّانِ، فرمایا تو اس طرح جانتا ہے حضور علیہ السلام کو کہ آپ کا نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ رسول ہیں اور نبی ہیں۔ فرمایا تجھے صرف اتنا پتہ ہے اور کچھ نہیں تجھے پتہ۔ فرمایا بالکل اسی طرح کہ جس طرح کہ تو کما تقسب السرابا مان، جس طرح کہ تو صحرا میں جا رہا ہو تو دور سے تجھے پانی نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے۔ فرمایا وَمَاءٌ فِي ذَاتِ الْعَيْنِ، وہ تو تیرے آنکھ میں اندر دکھنے میں پانی ہے، جیسے جیسے تو قریب ہوتا ہے پانی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تو تجھے پانی نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ بھی رہا ہوتا ہے پانی پانی پانی، تو پانی ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا جب تو اذا جئت محمدا، جب تو سرکار کریم کے پاس جائے گا، لم تجد محمدا وجدت اللہ تعالیٰ فی صورت المحمدیہ، فرمایا جب تو حضور کے قریب جائے گا حیران رہ جائے گا کہ تو گیا تو مصطفیٰ کے قریب سا، بیچ میں سے خدا کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نقطے کو حضرت تاجدار جوڑا پیچھے کی طرف نشاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صورت ہے بے صورت، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، پر کم نہیں بے صورت کا، پر کم نہیں بے چھوٹی گھوٹی والے کا کام نہیں ہے۔ یہ فضل ہو تو تب بات سمجھ میں آتی ہے، تب مہربانی ہوتی ہے اور عنایت ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے
کہ کون ہے حضور کے وجود میں نور خدا ہے، حضور کے وجود میں نور خدا ہے۔ جب حضور کہیں گے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ نور قدیم جو اللہ سبحانہ کا ہے وہی آپ کی ذات میں جلوہ گر ہے، آپ کی آنکھوں میں جلوہ گر ہے، آپ کی کانوں میں جلوہ گر ہے، آپ کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہے، نور خدا ہی جلوہ گر ہے، اور اس میں کوئی رتی برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی عقیدے کے بندے اگر میرے پاس آیا کرو، ہاں، اور فیض بھی اسی کو ہوگا، اور اس عقیدے کے بغیر کا بندہ نہ آئے ہمارے پاس، ہمیں بندے اکٹھے کرنے کا کوئی شوق نہیں، ایک رتی برابر شوق نہیں۔ مجھے تو گاڑی کے آگے لیٹ کر لوگ کہتے ہیں بیعت کر لو، تو میں ان کو کہتا ہوں جاؤ مریدی ہو، بندے پیچھے پیچھے، واللہ سیدہ زہرا کی قسم دے دے کر لوگ مجھے کہتے ہیں بیعت کرو، تو ہمارے پاس پھر بھی ٹائم نہیں ہے، بندے اکٹھے کرنے کا شوق نہیں، پر بندے صحیح ہوں جنہوں نے عادت بندہ اس عقیدے کا ساتھی ہمارے پاس آیا کریں کہ میرا یہ نظریہ ہے، سن لیں، یہ ساتھی ویڈیو لائیو بھی چلا رہے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار میں خدا جلوہ گر ہے، بس جس کا یہ نظریہ وہ ہمارے قریب آئے اس کو ہم سے بحث بھی مل جائے گا، اگر میں اس کے ادھر آئیں بائیں شائیں وائیں وہ ادھر ہمارے پاس نہیں ہے۔ بالکل حضرت نے فرمایا کہ اس جنگی دے وچ ایک مور نچیندا سانو کعبہ تے قبلہ سونا یاد ہے، ہمارا کعبہ ہمارا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ہمارے کعبے کی کیا پوچھتے ہو، یہ کعبہ بھی ہمارے کعبے کے آگے سجدہ نہیں ہے۔ خدا یہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے نا، کعبۃ الزادہ اللہ تعالیٰ تشریف محمد تکریمہ، یہ بھی عاشق مصطفیٰ ہے، قرآن بھی عاشق مصطفیٰ ہے، اور سب کچھ بھائی جب خدا ہی عاشق ہے باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ یہ اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے، ایک عام جو ولی ہوتا ہے نا، ولی اس کی آنکھوں میں بھی نور خدا ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو بندہ میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے میں اس کی ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فان سالني لاوتينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما تردت عن شيء ترددت انا فاعل وما تردت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يقرأ الموت وانا اقرأ مساعته ولا بد له منه۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کے بالکل واضح مرفوع متصل روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے، تو جب میں کسی بندے کو محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اور اس حدیث شریف کی شرح میں مولوی انور شاہ کشمیری جو ان دیوبندیوں وہابیوں کا چوٹیوں کا دھڑلے کا شیخ الحدیث اور بہت بڑے ان کے وہ شیخ القرآن گزرے ہیں، مولانا مولوی انور کشمیری شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا جملہ سننا آگے، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ طاقت بن جاتا ہے ان کی آنکھوں کی، کہا ان علماء کے قریب سے بھی علم نہیں گزرا، یہاں پر سیدھا متکلم کا ہے، طاقت کی بات نہیں ہے، یہاں سیدھا متکلم کا ہے، صفت اور ہے، ذات اور ہے، اور یہاں ذات کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم۔ وہ فرماتے ہیں یہ معنی سے عدول ہے، اور یہ جائے انصاف ہے کہ یہاں انصاف سے بات کی جائے کہ وہ جو بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں نور خدا خود جلوہ گر ہو جاتا ہے، کانوں میں نور خدا خود جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جو محبوب ہوتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اس نے حضور کی نقل کی ہوتی ہے، اس نے حضور کی پیروی کی ہوتی ہے، اس نے حضور سے محبت کی ہوتی ہے، تو جو پیچھے چلنے والا ہے اس کی آنکھیں تو خدا کے نور سے منور ہو جائیں، تو جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کی آنکھیں کا عالم کیا ہے؟ مطلب یہ نکل آیا ٹھوک بجا کر کہ حضور کی محبت اول، حضور کی محبت آخر، حضور کی محبت ظاہر، حضور کی محبت باطن۔ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے قلندر پاک نے بھی فرما دیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، لیکن آپ نے اس کلمہ پاک کی طرف، حضرت اقبال کے اس کلام کی طرف آپ نے غور کرنی ہے۔ انہوں نے کلام شروع کرنے سے پہلے کہا نگاہ عشق و مستی میں،
یہ دماغ میں رکھ لیں، نگاہ ہے عشق و مستی میں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی اور نگاہ لینے کی؟ عشق و مستی والی کیوں نہیں لیتے؟ آپ اپنی نگاہ عشق و مستی والی کرو، اول سرکار آ جائیں گے، آخر سرکار ہوں گے، ظاہر سرکار ہوں گے، باقی وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی کہا، قرآن بھی وہی۔ قسم خدا کی، رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی بھی جو میرے سینے میں ہے میں کھول کر بیان نہیں کرتا، ابھی بھی اتنی عبارات میں نے آپ کو سنائی ہے اور انہی پر آپ کا قلم چکرایا ہوا ہوگا، تو ابھی جو میرے سینے میں ہے میں وہ بیان کروں تو کیا ہوگا؟ یہ بات تو میں نے جو آپ نے سنائی ہے اپنی بھی عقل میں آنے والی ہے کہ اعلم ان انوار المقبنات کلھا من عرش و فرش و جنات و حجب و سماوات و ارضین و ما فوقها و ما تحتها اذا جمعت كلها وجدت بعد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عقل کے مطابق ہے، حضور کی حقیقت تو عقل سے ورا ہے، حضور کی حقیقت عقل سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں نے جمعے میں بھی یہ بات چھیڑی تھی لیکن پھر آگے بات نکل گئی کہ حضرت ویسے کرنی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا حضور، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا حضور کو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابوبکر پاک نے تو گود میں سر رکھا ہے حضور کا، اور مولا علی مرتضیٰ نے بھی گود میں سر رکھا ہے، آپ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ انہوں نے کہا ہے ان سب حضرات نے حضور کا سایہ دیکھا ہے۔ یہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی برگاہ میں درخواست کی، ذری اپنے محبوب کا جلوہ مجھے دکھا، اور میں فرشتیوں چک کے لیا ہوا ویسے کرنی ہوں عرش پہ، لے گئے عرش پہ، ویسے کرنی جا کر لیٹ گئے، اللہ پاک نے آپ سلا دیتا، پھر کروٹے بٹنے لگے، خر خر کرنے لگے ایسے نیند میں۔ نبی پاک علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرشتوں محبوبہ میرے یہاں لے آؤ، پھر محبوبہ آ گئے تو آگے دیکھا کہ عرش پہ سوئے ہوئے، کون؟ ویسے کرنی۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبریل ہے، کون ہے؟ اگر ویسے کرنی، اگر یہ سوتے ہیں، اگر اللہ نے آپ سلایا، اگر وہ کیوں؟ اگر اللہ نے مجھے کروٹے چنگے لگے، ایسے خراٹے ہوتے نا، اللہ کو اس کے خراٹے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خراٹے وہ اسے بھی پیار کرتا ہے، کہا ادو نہ کرتا ہے جدو تک یہ تھوڑے نہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرما لیں، اس بات پر آپ غور فرمائیں کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خراٹے اس وقت سے پیارے ہوئے جب سے یہ اس کے من میں آپ سما گئے ہو، آپ سما گئے ہو۔ آپ اس کا مطلب کیا؟ تم چلے ہو، تم حضور کو دل میں لے آؤ، تمہارے چلنے سے بھی رب پیار کرے گا، تمہاری اداؤں سے پیار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اور تفسیر جلالین سے لکھا کہ جا کے پڑھ لو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین مہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ تعالیٰ قبورہما، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے وہی بھیجی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، فرمایا یوسف اے عشق مٹکے دنیا میں مجھے چنگے نہیں لگ دے، پر یہ زلیخا میں بہت چنگی لگی ہے، کہ اگر آیا بھی ہے تو آیا تیرے تھے۔ گل سمجھ آئی یہ نہیں آئی؟ کہاں مجھے میرے عشق مٹکے اچھے نہیں لگتے، لیکن زلیخا بڑی اچھی لگی ہے، اتنی اچھی لگی ہے کہ ٹوٹیاں پھر جوان کی تھی، دند ٹوٹ گئے، موڑ کے دوبارہ اگائے، پھر پوڈی ایدر مائی دے چڑیاں پہ گئیاں، پھر منڈو شنڈو پھر جوان ہو گئی، 14 سالہ دی کڑی بنا دیتی۔ اللہ نے فرمایا تیرے عشق کی ہم کو بھی لاج ہے، کیونکہ تیرا دل آیا اس پر ہے جو ہمارا محبوب ہے۔ یہ اسی لیے تو حضرت میرے بابا جی حضور فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد الانبیاء، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم احشرنی تحت اقدام کلاب حبائک، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں قیامت کے دن تو میرا حشر اپنے محبوبوں کے کتوں کے پیروں کے نیچے رکھنا۔ جنے دا قد کاٹ ویکھو زہد الانبیاء، جنے دا قد کاٹ ویکھو جنے مرید 18,000 عالمین کے کتب ہوں، یہ ان کے مرید۔ اور ایک مرتبہ حضرت دلی میں حضرت محبوب جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنانے لگا، ایک بندہ محبوب جی کا مخالف تھا، بہت مخالف ہو ہی جاتے ہیں، مخالف پتہ ہے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھ نہیں سکتے، کیا نہیں سکتے، مجھے پتہ ہے، مجھے ساری باتوں کا پتہ ہے، یہ نہیں سمجھا، بندے چوکھے آگے آپ کی عزت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے، پھر وہ دیکھ نہیں سکتے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں ذرا،
تتر بتر بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو اب یہ وہ محبوب جی سرکار کا جب چھایا نا سلسلہ تو پھر بندے پریشان ہونے لگے. وہ پھر مخالفتہ ایک بندہ جڑا ہے نا وہ اتنی مخالفت کرے آگے ولی نہیں مکار ہے نعوذ باللہ من ذالک اور بڑی بکواس کرے. ایک دن نا جی وہ ایک دوسرے گاؤں میں دوسرے علاقے میں شہر میں چلا گئے. وہاں ایک اللہ کا کامل ولی تھا. اس کو وہ ملا, اس کو وہ ولی سمجھتا تھا. وہ ولی وہ تھا بھی لیکن یہاں حضرت کو ولی نہیں سمجھا تھا جبکہ آپ سلطان الاولیاء ہیں. تو اس نے کہا کہ اس ولی کے پاس جا کر کہا جی میں نے کوئی وظیفہ دسو تو میں خضر علیہ السلام نہ ملنا. اگر نا آمنا شمنا دی دوڑ تے تھے کی ہوندی ہے نا تے تو کہ ٹر ہی نہیں سکتے. اینا دی دوڑ تھی اب جتے بھی کھوتی تھی اور یہ تو جڑے گل تے ایک سارے کوئی پیر سیال جڑے تے نہیں نا ہے. وہ حضرت توسے والوں نے کہا اے جڑا بندہ پہ جاندا ہی نا یہ خضر ہی جڑا جڑا مل رہا ہے اٹھ کے سارے اٹھ کے نسے. اللہ مرید بھی بنایا تو ایسا بنا سارے اٹھ کے نسے پہ خضر کو ملے خضر کو ملے خضر کو. اے توسے سیال والے نہیں حضرت شیخ الاسلام پہ اٹھے ہی نہیں. اللہ آپ نے فرمایا اٹھنا ہے سیالہ جا جا کے خضر کو مل. انہوں نے جی میں وہ دیا پیروں میں بیٹھا ہوں خضر خود کے پیروں میں چھایا. یہ تو عید محبت میں نہ ہو تو کام بنتا بھی نہیں. کام بنتا بھی بالکل نہیں بنتا. تو عید محبت میں ایک اسی بات پر تو حضور کو غیرت آئی, اسی بات پر تو سائیں کو غیرت آئی. تو رات پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور میں کون ہے یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عمر ہوں تو رات پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. غیرت آئی صحیح اسی مقام پر صحیح نے فرمایا لو اسبغ موسیٰ فیکم اگر سویرے سویرے موسیٰ سے تھوڑے بچ آ جائے نا تو تسی وہ دے پچھے ٹر پاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو فرمایا موسیٰ بھی آئے گا اگر تو میرا غلام ہی بن جائے. یہ وہ بندہ جب حضرت گیا اس نے کہا جی مجھے کوئی وظیفہ بتلا دے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. حالانکہ یہ کوئی بلند پرواز نہیں ہے کہ آپ خضر پاک کی زیارت کے لیے وظیفے پڑھتے پھرو. یہ آپ کا لکھٹو پن ہے. مانگنی ہے تو بڑی چیز مانگو. سرکار سے سرکار کو مانگو. سرکار سے مانگو. یہ تلے رہتے ہو. حضرت خضر علیہ السلام کی بڑا معتبر مقام ہے مگر قسم پروردگار عالم کی ان کو حضور کی امت کے فقیر نہیں سمجھا. رسالہ کشریہ شریف میں ایک بات لکھی ہوئی ہے ایک ٹبے پر ایک ملنگ چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا. خضر علیہ السلام سویرے کی نماز کا ٹائم تھا. حضرت خضر علیہ السلام قریب گئے ماریا جناب نے اٹھا اٹھ فجر کی نماز کا وقت ہے چل نماز پڑھ لے. اس چادر میں کیا بھائی جی تسی جاؤ تو میں نماز پڑھ لے سر تو میں نے تھوڑے کو بہتر پتہ ہے نماز کے ٹائم کا تو تسی ٹر جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے دیکھ کر کہا اس چادر نہیں لائی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو جڑا مکر کر کے بیٹھا ہے نا تو میں سارے لوگوں کو دسنا ہوں تو یہ اللہ کا کامل ولی ہے. ایک کردہ جان بوجھ کے ہے مستی تو لوگ نسن چادر وچوں نے کہا اے قوم نو میں جاندا اے ولیاں تو زیادہ خضر دی چوکی عاشق ہے تو میں جے دس دتا کہ تو خضر ہے تو تیرا بچپن سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جناب ایک لفظ کہے فرما انہوں نے کہا واہ رے واہ بنی اسرائیل کے انبیاء مجھے نہ سمجھ پاویں اور میں مصطفیٰ کی امت کے فقیروں کو نہ سمجھ پاؤں. ایک بہت بڑے محدث ہوئے جن کو کہتے ہیں حضرت عبد الرزاق. انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث شریف میں اس کو کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق. یہ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے. تو یہ ادھر درس دے رہے تھے. یہ خود جنہوں کی کتاب ہے نا یہ حدیث شریف مصنف عبد الرزاق. یہ مصنف عبد الرزاق کے جو مصنف ہے اس کتاب کا نام ہے مصنف تصنیف کی گئی اس میں مفعول ہے. تو یہ خود مصنف ہے. اس مصنف کے حضرت عبد الرزاق محدث جلیل یہ ادھر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے مسجد میں حدیث شریف کا. تو ایک ملنگ دور بیٹھا ہوا تو وہ ادھر قریب خضر علیہ السلام گئے. انہوں نے کہا اوے اٹھے تمہیں پتا ہے کتنا بڑا محدث درس دے رہے تو اتنے بیٹھا. انہوں نے کہا جی جناب جائیے آپ سنیے حضور تشریف لے جائیے آپ. انہوں نے کہا وہ بھائیا اتنے جامے کا کوئی علم حاصل ہو سی. انہوں نے کہا حضور تسی جاؤ تو سنو تمہیں منع کیتا ہے کہ تو میں اپنے کندھے میں. انہوں نے کہا نہیں اٹھ تینوں نہیں پتا وہ کتنا بڑا عالم ہے. اس ملنگ نے ایسے کر کے دیکھا. اس نے بولا ہوا عبد الرزاق وانا عند الرزاق. وہ عبد الرزاق ہے میں رزاق نہ لگا ہوں
کیا کرنا ہے میرے نام؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا چیک کریے بڑے ہمیں تکا تو نہیں مارا یا کوئی کچھ ہے بھی صحیح. انہوں نے کہتا ہے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا تو خضر ہے اور کون ہے؟ اتنی جی بات ہے. وہ بندہ جڑا دلی والا سی انہیں لنگر شریف تیار جی 1 سے 3-4 منٹ میں 5 منٹ میں لنگر شریف تیار پھٹو پھٹ. جب وہ پٹواری کر دیا سنی جاؤ تو بول دیتا ہوں جب تھوڑی بولتی بند ہو جائے گی تو فقیر ہو جاؤ. یار دی ہر عذاب سے عاشق ہو جاؤ. یار دی ارکان عشق صفات سے عشق گمراہ کر دے گی ذات سے عشق یار تک پہنچا دے گی. مثلا توتی بندی ہوئے تب توتی بھی چنگی لگی. کدے میں پینٹ شرٹ پا کے دے آ جاؤ تو تمہاں کو بلے بلے. اب دیکھو جتنے صفات سے محبت کرتے تھے وہ صحابہ ہو کر بھی بعد میں منافق ہو گئے. ایک حال میری پھر سنو کان کھول کے سنو. جتنے صفات سے جب حضور نے فرمایا نا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی پڑھتے پھر آپ نے فرمایا ہاتھ بن کے پڑھنی. انہوں نے آگیا جناب یہ کیا کبھی یوں تو کبھی یوں. انہوں نے صفات سے محبت کی گئے منافق ہوئے. جنہوں سرکار نے فرمایا ہاتھ سے بننے ہو جو صدیق بولے انہوں نے کہا یار جی میں تیری مرضی میں کرنا. آپ نے ایک بات تو میرے کلیجی کے ٹکڑوں ہر رنگ جو اچھا لگے. اب دیکھیں نا سارے اللہ پاک کے اسماء کتنے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ سبحان اللہ رزاق. جب اللہ کا عاشق بننا پڑے گا نا ان ساری صفتوں سے محبت کرنی پڑے حتیٰ کہ مدل کی صفت سے بھی محبت کرنی پڑے گی. یہ بڑی راز کی بات ہے چھوڑے اس پر تبصرہ نہیں کرتا میں. ہاں یار کے ویڑے میں کوئی شے غلط ہے ہی نہیں. اس میں کہیں ہے ہی نو 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 نو. توبہ 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 توبہ. عاشقہ تو نے کتیاں نکتا سجدے کر مارے. ہاں اچھا لو جی آگے چلیں گی. بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ دلی پہنچا اس نے کہا جی مجھے وظیفہ بتلا دیں. میں نے خضر علیہ السلام سے ملنا جڑا اگلا ولی سی. انہوں نے کہا تو تم وظیفے پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں تیروں چلے دیا چلے آ. کتوں ہیں؟ اگر جی میں دلی بھی چوں آیا. انہوں نے کہا دلی چوں آئے تو وظیفہ پوچھنا ہے. وہ کملیا جا مڑ کے دلی تو جڑا ہے نا جڑا نام نظام پاک ہے وہ جدوں گفتگو کر رہا ہوئے گا تو مجمع لگیا ہوئے گا کہ جتنے لوگوں نے جتیاں اتاریاں ہون گیاں نا جڑا جڑا جتیاں دی چوکیداری کر رہا ہوئے گا وہی فخر علیہ. ہائے ہائے یہ قد کاٹ ہے بابا جی کے خدام کا. لیکن بابا جی کی دعا کیا ہے بابا فرید پاک کی؟ اللہم احشرنی فی تحت اقدام کلاب احبائک. یا اللہ قیامت کے دن تو ہمارا حشر اپنے کتوں کی اپنے محبوبوں کے کتوں کے قدموں کے نیچے. اور یہ بڑے عاجز لوگ ہوتے ہیں. اب یہ باتیں آپ سے کر لی ہیں. اب 2-3 منٹ میں جب تک لنگر ریڈی ہے بالکل تو ایک ذہن میں اٹھ کے بالکل میرے نہیں نسنا. تقریباً ہاتھ سارے ملا چکے ہیں. یہ قاعدے کلیے کے مطابق کوئی سگی کوئی امیر کوئی غریب کوئی تخصیص نہیں ہوگی. یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں. کوئی لنگر جناب میں آپ بھی یہی کھانا جڑا سے پکے اس ویلے کھانا ہے جب تو سارے کھا چکے ہوں گے. اس کو پہلے نہیں کھانا انشاءاللہ. اس کو پہلے آرام ہے میرے دل کو. آپ نے ادب و احترام کو ملوز خط رکھ کے لنگر شریف کھانا ہے. چاول شریف کھا کے بعد ساتھی نا وہ گٹکاں لکھ رہے ہیں نا وہ تھلے دریاں تے سکتے ہیں. اس کو بعد پڑھنی نماز میں بڑا مسئلہ بننا ہے. وہ گٹکاں لگدیاں کسی نو جو چاقو ایک پلیٹ میں ایک سائڈ پہ رکھ لے جو بڑے تسلے سائڈ میں تھلے چاول جڑا گر جائے جو فقیر اس چاول نیچے گرے ہوئے کو اٹھا لے گا اور کھا لے گا. اگر بے اولاد ہے تو اولاد ہوگی. بے برکت ہے تو برکت ہوگی. اچھا یہ میری گل نہیں جی یہ حدیث شریف ہے. میرا کوئی فیض ہے فیض سارا سرکار. میں بھی انہی کا کتا ہوں آپ بھی انہی کے غلام ہو. مجھ پر بھی انہی کی نظر ہے آپ پر بھی انہی کی نظر ہوگی. میرا بھی وہی پار کریں گے آپ کا بھی وہی پار.
اچھا چلو رزق چک کے کھانے والے کی روزی کٹ نہیں ہوگی، کٹ نہیں ہوگی، ایک گل۔ دوسری گل کہ اولاد بھی خوبصورت بھی ہوگی، با ادب بھی ہوگی۔ میں چلو بڑے روزی چک چک کے کھانا رہا تک لو بھائی، یہاں مجھے کتنی دیر ہوگی ہے بیٹھے ہوئے؟ کتنی دیر ہوگی بولو؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ 2.5 گھنٹے میں آپ نے کوئی قسمش دیکھی ہے، کوئی کنفیشن دیکھی ہے؟ جس نے انہیں سمجھایا ہو اس کی موت ہی ایمان پڑھنا ہو۔ میں نہیں سمجھایا، میں نہیں سمجھایا، سمجھے ہوئے کون سمجھا یہ دماغ میں رکھ لو۔ ایک کم میں کیتن جڑے تانوں کرن دا کہہ ہیں تھلوں رزق اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جڑے بیٹھے ہوئے سن نا تے انہاں کول محدث صوفی نے پوچھا جڑا علم تواڈے اندر ہے یہ ذہنی علماء نوں تو حاوی نہیں لگی، اج لگتا ہے کہ لدنی علم ہے، یہ کہاں سے نصیب ہوا؟ آپ چپ ہو گئے۔ اتنے 11ویں شریف کی نیاز آ گئی، وہ نیاز کا ایک ذرہ نہ کسی سبھی کو تھلے رہ گیا کہ منجی پہ آپ بیٹھے ہوئے سن اعلیٰ حضرت اچھل کے چلے گئے، ایسے دونوں پلکاں نہ ہے آنکھ سے ایسے کر کے وہ ذرہ اٹھایا اور ہاتھ پہ رکھ کے کھا کر کہنے لگے محدث صوفی کو یہ جو علم دیکھتی ہو اس جناب کی لنگر کے اس ذرے کی عزت کا صدقہ یہ ادب اداب ہون نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، لنگر تو بغیر بعد پڑھیں گے، اتنے بالکل سکون، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں۔ اگر میں پانی تقسیم جس طرح کرتا ہوں خود تو اٹھ کے نیڑے نیڑے نہیں آؤں، جنہوں مل گیا وہ بھی بیڑا پار ہونا ہے، جنہوں نہ ملیا وہ بھی پار ہی ہونا۔ لیکن یہ جب میں تقسیم کرتا ہوں پھر مجھے 5-7 ساتھی 8, 10, 15, 20 گھیر لیتے ہیں، اس سے میں آگے چل ہی نہیں سکتا۔ میرے کام میں خلل نہ ڈالنا، اپنے میں خلل نہ ڈالنا، 2 باتیں۔ تیسری بات، جس ٹائم میں پانی تقسیم کر رہا ہوں کسی بندے نے میری فوٹو نہیں بنانی۔ میں نے اس کے بعد فیس بک پہ مجھے ساتھیوں نے دکھایا، پچھلی دفعہ بھی، آپ کلک 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 کلک، آپ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو کرو، اگر آپ پبلسٹی چاہتے ہو، اشتہار بازی چاہتے ہو، اپنا نمود و نمائش چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، محبوب الہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محفل میں پوچھا گیا کہ کچھ فقیر دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، نشان ہی مٹ جاتا ہے، تو کچھ دنیا میں اتنی شہرت نہیں ہوتی ہے مگر زیادہ نہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں نمود و نمائش کرے جانے کے بعد مٹ جاتا ہے، تو جو اللہ کو راضی کرتا رہے دنیا میں جانے کے بعد اللہ اس کو زندہ کر دیتا۔ ایک برائے مہربانی لنگر شریف کی تقسیم کے وقت آپ تصویر نہ بنائیں گے، اور لنگر شریف جس ٹائم لگایا جائے گا تو مہربانی فرمائیں گے جب تک لنگر شریف سب دوستوں کے آگے اور سگی یوسف شاہ سارے مجمعے کے آگے پورا ہو جائے گا ٹریما، تو پھر جب تک سب کے آگے نا 2-4 منٹ لگیں گے۔ لینے ابھی سے بنانا شروع کر دیں آپ، میں اسپیکر پہ سمجھاتا رہتا ہوں، ادھر ہی لینے بنانا شروع، ادھر ہی اٹھ کے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، لینا بنا لو آمنے سامنے، آمنے سامنے